السلام علیکم، میں ہوں اظہر حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستان آفیشیل AH۔ آج ایک ایسی ویڈیو دکھانے لگا ہوں جو ایک امیر زادہ کچھ ہی منٹ میں اپنی بیوی پر 10 لاکھ روپے لٹا بیٹھا۔ کس طرح دیکھیں کہ کس طرح غریب کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے وہ طریقہ ان کو آتا ہے، کس طرح غریب کو لوٹنا ہے وہ طریقہ ان کو آتا ہے، کس طرح غریب کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا ہے وہ طریقہ ان کو آتا ہے۔ تو یہ صاحبزادہ کون ہے؟ یہ پاکستان کا ہر فرد جانتا ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا داماد ہے۔ تو اس کی پہلی بیوی جو یہاں سے گزر چکی، اس دنیا سے گزر چکی، اصل اس کا قاتل کون ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہی ہے۔ تو دیکھیں کہ کچھ ہی منٹ میں 10 لاکھ روپے ایک بیوی پر لٹانا۔ غریب کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، غریب اس مہنگائی میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے۔ جو آج پٹرول کی قیمت ہے، جو آج آٹے کی قیمت ہے، جو آج گھی کی قیمت ہے، جو آج چینی کی قیمت ہے، جو آج بجلی کے بل ہے، دن بدن ہمارے ملک میں ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران باہر جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، پورا ایک جہاز بھر کے جاتے ہیں اپنی ٹیم کا، تو پھر پیچھے کیا اعلان کر دیتے ہیں؟ جی یہ چیز مہنگی کر دو، یہ چیز مہنگی کر دو، آٹا مہنگا کر دو، گھی مہنگا کر دو، تاکہ ہم جب واپس آئیں تو ہمارا خزانے میں کمی نہ ہو، ہمارا خزانہ دگنا ہو جائے۔ تو ادھر جا کر لوگوں کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ جائیں، ہر دم جائیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، کم از کم اپنے ملک کے بارے سوچیں، اپنی عوام کے بارے سوچیں، اپنی پبلک کے بارے سوچیں، جو غریب آج بے گھر ہے، جو غریب کے سر پہ چھت نہیں ہے، جس غریب کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس غریب کے پاس بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کم از کم ان کے بارے سوچیں۔ جو آج غریب ایک رکشہ چلا رہا ہے، جس کا 500 روپے کا تیل لگ جاتا ہے، 200 روپے بچتا ہے، جس میں اس اپنے رکشے کو بھی ٹھیک کروانا ہوتا ہے، اپنے گھر کا نظام بھی چلانا ہوتا ہے، جس کی مزدوری آج 600 روپے ہے، اس کے گھر کا خرچہ 1500 روپے ہے، ان کا کیا جاتا ہے؟ ان کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ یہ امیر زادے صرف اور صرف غریبوں پہ ہی اپنا حق جما سکتے ہیں، غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر سکتے ہیں، غریبوں کو لوٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو کبھی آسانی سے روٹی نہیں کھانے دیں گے۔ یہ دیکھیں، اس جوان کو دیکھیں، سنا جا رہا ہے کہ بیریئر ٹاؤن میں اس نے گاؤں میں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بیریئر ٹاؤن میں اس نے اپنا کس طرح شاندار گھر بنایا۔ سنا جا رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو کس طرح لوٹا۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ جس نے کچھ ہی منٹ میں جس نے 10 لاکھ روپے لٹا دے، کیا ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے غریب کی جیب سے جو نکلتا ہے یہ ان کے پاس جاتا ہے، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ ان کے پاس جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غریب کے لیے اگر اس کے 10 یونٹ ہے تو اس کا 1500 روپیہ بل آتا ہے، ان کو 1700 یونٹ فری کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ غریب ایک رکشہ چلاتا ہے، غریب ایک بائک چلاتا ہے، غریب کوئی بھی گاڑی چلاتا ہے، کوئی بھی چیز چلاتا ہے تو بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی، لیکن ان سے پوچھو کہ جو بنا پیسوں کی گاڑیاں چلاتے ہیں اور ان کو پیٹرول بھی فری مل جاتے ہیں، ان کو واپڈا کے یونٹ بھی فری مل جاتے ہیں، ان کو سوئی گیس کے بھی یونٹ فری مل جاتے ہیں، ان کی انکم دیکھو، کسی کی 50 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 20 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 10 لاکھ تنخواہ ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا کہ جو غریب 10,000 سے 20,000 سے اپنے گھر کا ایک مہینے کا راشن نہیں لے سکتا، ایک دن کے لیے اس کے لیے آرام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ایک دن کے لیے اس کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایک ٹائم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کچھ ہی منٹ میں 10 لاکھ روپے لٹا رہے ہیں، وہ بھی اپنی خوشیوں پر۔ اور ایک چیز اور نوٹ کریں، ایسے لوگ اپنے ملازموں کو اس طرح کا کھانا دیتے ہیں جو ہفتہ ان کے فریجوں میں پڑا خراب ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ غریب کا خون پیتے ہیں، یہ لوگ غریب کا حق کھاتے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، اپنی عائش کے لیے۔ تو ایسے لوگ جو کچھ اب اس کے ہوش دیکھیں، اس کے کام چیک کریں، یہ اس ٹائم ہوش میں بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ کچھ یہ جناب شراب کے نشے میں 10 لاکھ روپے کچھ ہی منٹ میں۔ یار خدا کے خوف سے ڈرو، دعا کرو کہ ہمارے پاکستان میں زلزلہ نہ آئے، دعا کرو کہ پاکستان میں اللہ کوئی ایسی آفت نہ دے۔ یہ یاد رکھنا، جب ہمارا خوشحال ملک کبھی غریب کا ساتھ نہیں دے سکتا تو یہ یاد رکھنا وہ مشکل وقت میں غریب کا ساتھ کیسے دے گا۔ باہر چلے جاتے ہیں کٹورے اٹھا کر پیسے مانگنے کے لیے،
لیکن ملک کی مہنگائی اتنی کر رکھی ہے، پبلک کو اتنا ذلیل کر رکھا ہے. یار ان کی انکم کم کریں، ان کی گاڑیوں کے خرچے کم کریں، ان کی تنخواہیں کم کریں، ان کے یونٹ ختم کریں، ان کی بجلی کے جو یہ ٹیکس دیتے ان کی جیب سے لیں، غریبوں کی جیب سے کیوں؟ جب ٹیکس لینا ہو تو غریب یاد آتا ہے، جب ووٹ لینا ہو تو غریب یاد آتا ہے، جب کوئی میت دفنانا ہو تو غریب یاد آتا ہے، جب گھر میں کوئی خوشی ہو تو کام کروانا ہو تو غریب یاد آتا ہے. لیکن غریب کا ساتھ نہیں دیتے یہ لوگ، غریب کو کچھ بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے سوائے غریب کو سزا کے، سوائے غریب کو ذلیل و خوار کرنے کے. تو خدا را میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے لوگوں سے بچیں. یہ ایسے لوگ پتہ نہیں اپنی ہوس میں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل بیٹھتے ہیں. میں اس بات، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن مجھے پاکستانی ہونے پر ایک دکھ بھی ہے کہ ہمارا پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن یہ لوگ محمد رسول اللہ پڑھ کر بھی کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، کیسے کیسے ناجائز پیسہ اڑا رہے ہیں، عیشیاں کر رہے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے کیسے کیسے اڈے کھول رکھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ غریب کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائے، غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکے، غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اگر اس کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی تو اس کو بنوا سکے، غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اگر وابڈا والا اس کا میٹر، حتیٰ کہ قانون کے مطابق میٹر اس کے پیسوں کا لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن وابڈا والے اتار کے لے جاتے ہیں. یار بجلی کا بل نہیں دیتا غریب تو کنیکشن کاٹ دو. یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا اصول ہے کہ آپ نے بل نہیں دیا، میٹر لے کے جا رہے ہیں، پھر جائے گا 8-10 ہزار، 4 ہزار، 5 ہزار لگے گا. یار جب اس کے پاس 2,000 روپیہ بجلی کے بل دینے کا نہیں ہے تو 5-6 ہزار کہاں سے آئے گا جب میٹر لینے جائے گا؟ پہلے بجلی کا پے کرو، پھر ادھر جرمانے بھرو، پھر ادھر جرمانے، پھر جائیں لگوائیں. تو یار خدا را ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ اپنی آوازیں بلند کریں. خدا کی قسم اگر آج 1,000 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے نا، اور ساتھ میں 100 لیٹر بھی مارنے پڑے پیٹرول لینے والے کو، 1 لیٹر لینے والے کو، پھر بھی ہماری پبلک اپنے حق میں آواز نہیں اٹھائے گی کہ ہمیں قبول ہے، ہمیں مارو، ہم سے ڈبل پیسے لو، ہمیں چیز دو. اب اتنا کہ دن ہمیشہ جب یہ مہنگائی کرتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، جب 1 روپیہ چھوڑنا تو دن کے اجالے میں چھوڑتے ہیں، جب 100 روپیہ لینا تو رات کے اندھیرے میں لے لیتے ہیں. یار یہ کون سا قانون ہے، کون سا طریقہ ہے؟ کیا کسی اور ملک میں ایسا کام ہو رہا ہے؟ کسی اور ملک میں یہی کام ہو رہا ہے؟ غریب کو اسی طرح سزا دی جا رہی ہے؟ جن کے خدا کی قسم جن کے ملک میں اتنی بڑی آفت ہے انہوں نے بھی یہ کام کبھی نہ کیا ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں کوئی آفت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے لوٹنے کے. حکمران بس بیٹھے لوٹنے کے لیے، بیٹھے غریبوں کو تانے دینے کے لیے، بیٹھے غریبوں کو مارنے کے لیے. تو خدا را میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کو آگے ضرور شیئر کریں. اور ایسے لوگوں پر خدا را، ایسے لوگوں پر، ایسے لوگ غریب مارے جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر ان کی وجہ سے ہم غریب مارے جاتے ہیں، ہم غریب لوٹے جاتے ہیں. بس اللہ پاک ہمیں ایسے شیطان کے شر سے بچائے، طالبان کے شر سے بچائے، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. ایسے لوگوں کے، ایسے درندوں کے ہاتھ میں حکومت نہ دے جنہوں نے غریب کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے یہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لوٹنا ہے پاکستان کو، لوٹنا ہے پاکستان کی عوام کو، اور بھرنی ہے اپنی جیبیں اور اڑ جانا ہے غیر ملک کو. بس ان کا یہی کام ہے. آج ان پہ ایک پیشی آئی ہے تو ان کو باہر جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا. غریب کا پاکستان میں علاج نہیں ہوتا، کسی سرکاری ہسپتال میں نہیں ہوتا، اس کو ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، اس کو کہاں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں. ہمارے حکمران چلے جاتے ہیں باہر کو اپنی سرجری کروانے، چلے جاتے ہیں باہر کو. جی اس کو اٹیک آ گیا، اس کا یہ مسئلہ ہے، پاکستان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. غریب کے لیے ڈاکٹر ہے، ان امیروں کے لیے ڈاکٹر نہیں ہے. امیر چلے جاتے ہیں. جی بس اللہ پاک ایسے حکمرانوں سے بچائے، اللہ پاک ایسے ظالموں سے بچائے.
تو لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ ایسے درندوں سے بچائے جن کو غریب کا احساس نہیں ہے، غریب کا حق کھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا ووٹ لے کر اپنی عیشی میں گزارے۔ خدا کی قسم آج الیکشن آ رہے ہیں، جو 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے، جو شخص، جو ممبر، جو ایم این اے، جو ایم پی ہے، کسی کے دروازے پہ یہ پوچھ نہیں آیا کہ آپ کے گھر میں خوشی ہے یا غمی ہے۔ 3 سال 4 سال 5 سال بعد وہ آ جاتے، بی بی ہمیں ووٹ دے دینا، بھائی ہمیں ووٹ دے دینا، یاد ہے نا، یاد ہے، بس یہی یاد ہے کہ پچھلی بار آئے تھے، ووٹ لے کر چلے گئے تھے، ووٹ دے دیا تھا، اس کے بعد آج آ رہے ہیں 5 سال بعد 4 سال بعد آج آ رہے ہیں پھر ووٹ۔ کس منہ سے آتے ہو؟ جس گلی سے آپ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی نہیں گزرتی، جس گلی سے آپ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں گزر سکتے، تو یار ووٹ جب آتے ہیں، الیکشن جب آتے ہیں تو آپ دوڑ رہے ہوتے ہیں، شلواریں اوپر ہوتی ہیں، بازو اس طرح ہوتے ہیں، تو جا رہے ہوتے ہیں، پسینوں ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھنڈ ہو گرمی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف ووٹ لینے کے لیے غریب کا خون پینے۔ اور یاد رکھنا، پورے پاکستان میں ایک بات ضرور یاد رکھنا، آج جتنے بھی سیاستدان کامیاب ہو رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہوتا ان کے خاندان میں، اور یہ غریب کا ووٹ ہوتا ہے۔ جب یہ اتنے بلندیوں پر جاتے ہیں، جب یہ اتنے بلندیوں پر غرور کرنے لگ جاتے ہیں، جب یہ اتنے بلندیوں پر جاتے ہیں تو عوام کو لوٹنے لگ جاتے ہیں۔ کیا عوام اس لیے ووٹ دیا تھا؟ کیا عوام نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ یہ ہمارا حق کھا جائے؟ عوام نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ یہ مہنگائی کریں گے ہم خوش ہو جائیں گے؟ بلکہ ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ ہم پاکستان ہمارا غریب ہو چکا ہے، پاکستان میں تو غربت اتنی آ چکی ہے کہ لوگ کھانے کے بجائے مرے جا رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آئی پڑی ہوتی ہے، ہسپتالوں میں جاتے ہیں ادھر لڑائی جھگڑے، عدالتوں میں جاتے ہیں ادھر لڑائی جھگڑے، اسکولوں میں جاتے ہیں ادھر لڑائی جھگڑے۔ یار ٹیچروں کی تو تنخواہ دیتے نہیں ہیں، ملازمین کی تو تنخواہ دیتے نہیں ہیں، وہاں بڑھاتے نہیں ہیں، یہاں عیاش کرتے جا رہے ہیں۔ یار ملک کا نام روشن کرو، کوئی اچھا کام کرو جس سے آپ کا رب راضی ہو۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن نہیں، یہ کام تو کرنا نہیں ہے، کیونکہ ہماری نصیحت بھی، ہمیں کسی نے نصیحت بھی نہیں کی، کسی نے ہمیں اس طرح کی تربیت بھی نہیں دی۔ حرام کھانا ہے، حرام اڑانا ہے۔ اگر آج ان کا ذاتی پیسہ ہوتا تو یہ نہ اڑاتے، اگر آج ان کا ذاتی پیسہ ہوتا تو یہ سنبھال رکھتے، لیکن ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے۔ میں پبلک کو یہی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ذاتی اپنا، صرف عوام کے پیسے سے، عوام کی زمینوں سے سب کچھ لوٹ مار کر، لڑائی جھگڑے کر انہوں نے اپنے محل بنا لیے، انہوں نے اپنے بینک بنا لیے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کھلوا لیے، اکاؤنٹوں کو بھر دیا۔ کیا ہے؟ غریبوں کا حق کھا کر، غریبوں کا خون پی کر۔ تو انشاءاللہ یہ قبر میں جواب دینے کے حقدار ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ دیکھنا۔ اور ابھی بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھیں تو ان کے خاندانی کیا لڑائیاں، کیا جھگڑے، کس طرح کے ان کے خون شرابے ہیں، کس طرح کے ان کے گھر میں فساد ہیں۔ ابے بھائی، یہ لوگ تو اپنے بھائی کی بھی نہیں ہیں، یہ لوگ تو ایک کو مار دیتے ہیں، دوسرے کو حاصل کر دیتے ہیں صرف عیاشی کے لیے۔ یہ لوگ تو جس سے نکاح کرتے ہیں یہ تو اس کا بھی ساتھ نہیں دیتے، ہماری پبلک کا کیا ساتھ دیں گے؟ یہ لوگ تو جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، یہ اس کا بھی ساتھ نہیں دیتے، تو ہم غریبوں کا کیا ساتھ دیں گے؟ لہٰذا آپ نے جس کو بھی ووٹ دینا ہے سوچ کر دیں، آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، آپ حق کی طرف جائیں، باطل کی طرف نہ جائیں، آپ حق کا ساتھ دیں، باطل کا ساتھ نہ دیں۔ یاد رکھنا، پاکستان میں ایک بہت قرام مچے گا۔ ابھی مہنگائی شروع ہوئی ہے، ایسے سمجھو، اب تو مہنگائی بڑھے گی، دیکھنا، یہ تیل بھی نہیں ملے گا، ہر چیز کا ریٹ آسمانوں پہ جائے گا، اور ہم زمین پر ہیں۔ یہ نواب کے بچے آسمانوں پر بیٹھے ہیں، یوں سمجھو، یہ زمین والے کو تو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ہمارے حکمران کسی جہاز میں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو نیچے جب یہ دیکھتے ہیں نا تو ان کو دنیا اتنی سی نظر آتی ہے، ان کو اپنا پاکستان اتنا سا نظر آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ تمہارے قدموں کے نیچے ہیں، بس پھاڑ میں جا، نیچے ہیں تو نیچے رہنے دیں۔ ہمارے پاکستان کے غریب کا یہی حال ہے کہ ہم ان کی نظر میں اتنے سے ہیں، اور
یہ اپنے آپ کی نظر میں اتنے بڑے ہیں. تو ویڈیو ضرور دیکھیں. ویڈیو دیکھ کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل بٹن کلک کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ایسے لوگوں کا چہرہ واضح نظر ہو اور ایسے لوگوں کے کرتوت واضح نظر ہو. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ویڈیو پوری ضرور دیکھیں.